الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم سرزمین بغداد معلیٰ عراق کی سرزمین پر حضرت سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے پر حاضری کے لیے 11ویں شریف کے موقع پر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان، اللہ رب العزت نے غوث پاک کے دربار کی حاضری اور زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ آئیے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے القاب معزز خطابات بہت ہیں، مثلا محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث السمدانی، شیخ کامل، مرشد دورہ، فخر زاہدہ، سردار عابدہ، محی الدین، پیران پیر دستگیر، ذل رحمت للعالمین، غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ تھا، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام مبارک فاطمہ المعروف ام الخیر بنت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد ماجد کا نسب سلسلہ حضرت امام حسن بن امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سادات ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 12 پشتوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ روحانیت میں دینی اور دنیاوی علوم و ظاہری اور باطنی علوم و درجات میں تمام اولین و آخرین اولیاء اللہ میں دینی اور اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ آپ بہت سے اولیاء اللہ و صلحاء کے شیخ ہیں، سردار ہیں، اور آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ امام الاولیاء ہیں۔ آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ کو ہر طرح کے علم و حکمت، دانش و ہمت، قوت و فصاحت و بلاغت وغیرہ سے ہم وافر نواز ہیں۔ انسانوں اور جنوں پر آپ کو روحانی حکومت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے کشف و کرامت بے شمار آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ریاضات و مجاہدات عبادات میں بھی حضور غوث پاک نے ایک طویل عمر گزار دی، اور ایک عرصے تک طویل آپ تنہا کچھ نہ کھائیں پیئیں اور جنگلوں و بیابان میں رہیں۔ صدق و خلوص، غریب پروری اور ہر کسی کے ساتھ عزت نفس کا آپ نے خیال رکھا۔ آپ کو گھٹی میں ملا تھا سخاوت و فیاضی، رحمت و کرم نوازی، عفو و درگزر، اخلاق حسنہ میں آپ بے مثال ہیں۔ آپ کی نگاہ کرم اس کمال کی ہے کہ آپ نے صرف ایک نظر کرم سے حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے علم کلام کو محو کر دیا، اور ان کے سینے کو علم معرفت اور علم لدنی سے بھر دیا۔ آپ کی کرم نوازی کی انتہا ہے کہ ایک چور کو ایک لمحے میں بدل کر آپ نے ابدال کر دیا اور اس کو رتبے پر مقام پر پہنچا دیا۔ آپ میں ہمدردی، صبر و استقامت، استقلال، عزت و عز و ہمت، عاجزی، تواضع کی صفات اور حمیدہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ ضعیفوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان پر بے انتہا صبر و محبت فرماتے ہیں، بزرگوں اور چھوٹوں کی بہت عزت کیا کرتے ہیں۔ کسی کو تکلیف اور مصیبت کا سن کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسکنوں، ناتوا، فقیروں سے تواضع و انکساری اور خوش اخلاق تھے۔ آپ کا ظاہری
شریعت محمدی کی آداب سے آراستہ تھا، اور آپ کا باطن حقیقت کے نور سے منور تھا اور روشن تھا۔ آپ نے کئی کتابیں اور کئی تصانیفیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ حضور کے خطابات، ارشادات و تقاریر بھی محفوظ ہیں۔ آپ شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے، اور عربی زبان میں آپ کے قصیدوں کا عالم اسلام میں بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ آپ نرم گفتار، حضرت غوث پاک کم گو اور اہل علم میں ممتاز تھے۔ آپ کے کلام میں تیزی، بلندی اور وہ اثر تھا کہ دل میں خوف کے ساتھ ساتھ عجیب لذت اور اللہ کے لیے کشش و خواہش پیدا کر دیتی تھی۔ اور سیدنا بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی بروایت، تو آپ حصول علم کے لیے ایک قافلے کے ساتھ 488 ہجری میں عازم بغداد ہوئے۔ اس پہلے سفر میں آپ کے سچ کی وجہ سے 60 ڈاکو بمع اپنے سردار کے آپ کے دست حق پر تائب ہوئے اور آپ کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے، اور انہی ڈاکوؤں کا سردار جب تائب ہوا تو ایک لمحے میں آپ نے اس چور کو وقت کا عبدال بنا دیا، سبحان اللہ، جو بعد میں شیخ الانفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سن 521 ہجری کے مطابق ایک دن آپ دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے مسجد کے باہر ایک کمرے میں قیلولہ فرما رہے تھے، اور عالم خواب میں جد امجد حضور رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، عبدالقادر تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بعد ادب و احترام کے لب کشائی فرمائی، اور آپ نے فرمایا اعتراض حضور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کیوں کر لب کشائی کر سکتا ہوں؟ مدینۃ العلم مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے تعمیل نبی میں اپنا منہ کھولا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنے منہ کے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اٹھو قوم کو وعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ انتہائی خوشی کے عالم میں آپ بیدار ہوئے اور کیف و سرور کے ساتھ ڈوبے ہوئے اپنے آپ نے اسی مسجد میں نماز ظہر ادا فرمائی۔ فراغت نماز کے بعد خود بخود لوگوں کی ایک بڑی جماعت خدمت مبارک میں حاضر ہوئی۔ حضور غوث پاک بے خوف و خطر مجاہدانہ انداز میں انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ اسی طرح ایک رات کو بالعلم حضرت سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی حالت خواب میں زیارت ہوئی، اور باب العلم نے بھی وہی سوال فرمایا جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے پوری کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا منہ کھولو۔ آپ نے تعمیل کی اور اپنا منہ کھول دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر کے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ نے ادب کے ساتھ فرمایا، یہ 6 مرتبہ کس مصلحت سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احترام نبوت کے پیش نظر، تعداد میں 1 مرتبہ کم، اس کے بعد تو قلب غوثیت مآب میں وہ انشراح ہوا کہ رشد و ہدایت کی تاریخ میں ایک عظیم شان باب کا اضافہ ہو گیا۔ پہلی مرتبہ جس وقت سرکار جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو وہ کہ چند ہی کلمات طیبات میں ارشاد فرمائے تھے، لیکن سننے والوں کا عجیب حال تھا، وجہ سے لوگ حال اور بے حال ہو چکے تھے، بے تاب ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے باقاعدہ منبر رسول پر وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری فرمایا اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو شروع کیا۔ آپ کی نظر تمام علوم پر تھی، آپ کی دسترس میں تمام علوم تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم کے 70 دروازے کو کھول دی۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ پر 70 علم لدنی کے دروازے کھول دیے، اور ہر دروازہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنا بلند ہے، اور اب جو کھل چکا اس کے فیض و برکات جاری ہیں۔ حضور سیدنا بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، آپ فرماتے کہ آپ کی نظر تمام علوم پر تھی، آپ کی دسترس میں تمام علوم تھے۔ آپ فرماتے میں ساری کائنات کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، اور ہر علوم سے متعلق آپ کلام فرماتے تھے۔ وعظ کے دوران آپ بیان فرمایا کرتے تھے، اے اہل آسمان و زمین، آؤ میری بات دھیان سے سنو،
اور مجھ سے کچھ سبق لے لو۔ میں اس روئے زمین پر حضور پر نور خاتم النبیین شفیع المذنبین آقا کریم کا وارث ہوں۔ آؤ کہ میری مجلس وہ مجلس ہے جہاں خلعتیں بخشی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی میرے قلب پر اپنی تجلی کا نور ڈالتا ہے۔ آپ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار کی تعداد میں سامعین شریک ہوتے تھے اور 400 اشخاص آپ کے کلام کو نقل کیا کرتے تھے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچتی تو شدت تاثر، وجد و ذوق کے عالم میں 2-3 اشخاص جاں بحق ہو جاتے، انتقال کر جاتے۔ آپ کا کلام حقائق معارف سے لبریز تھا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک لڑکی کا نام فاطمہ تھا، اس کی عمر 16 سال کی تھی۔ وہ کسی کام سے چھت پر گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا گیا، میں پہنچا اور میں نے یہ واردات عرض کی۔ آپ نے فرمایا آج کی رات تم بغداد محلہ کے خرابہ کے کرخ میں پہنچ کر زمین پر ایک دائرہ کھینچو اور بیٹھ جاؤ اور بسم اللہ علی بنیت عبد القادر زبان سے پڑھتے جانا اور پھر اس دائرے میں بیٹھ جانا۔ جب کافی رات گزر گئی تو جنات کے ایک گروہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ ان کی صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، ان کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا۔ صبح کے قریب جنات کا بادشاہ اپنے لشکر سمیت گزرے گا اور وہ تجھ سے پوچھے گا کہ بتا کیا ہے، اور اس نے کہنا کہ شیخ غوث ثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور اپنی لڑکی کا واقعہ سنانا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں فرق نہیں آنے دیا۔ جنات کے غول مختلف صورتوں میں میرے سامنے سے گزرتے رہے، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ جس دائرے میں میں بیٹھا ہوں وہ مجھے اس میں کوئی داخل ہوتا اور مجھے کوئی تکلیف یا ایذا رسانی کرتا۔ حتیٰ کہ جنات کا بادشاہ ماں لشکر کے دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ کیا کام ہے۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تیرے پاس بھیجا گیا۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے کے نیچے اترا اور زمین چومی اور عدد سے دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور کہنے لگا عرض کرو کیا غرض سے مجھے بھیجا ہے۔ کہا میں نے اپنی لڑکی کا سارا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ اس نے فوراً حکم دیا جس جن نے ان کی لڑکی کو لے گیا وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جن لڑکی بادشاہ نے اس سے پوچھا اس لڑکی کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حلقے سے کیوں اٹھا لایا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے یہ لڑکی پسند آئی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور لڑکی اس کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ لڑکی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کو پوچھا کہ آپ کو میں نے غوث الثقلین کا بڑا تابعدار پایا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ شاہ جنات جو جناتوں کا بادشاہ تھا جواب دیا ہم کیوں نہ ان کے تابعدار ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے جنات پر نظر کا پرتو ڈال دیتے ہیں تو ان کے رعب و ہیبت سے جنات کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو قطبیت اور غوثیت سے نوازتا ہے تو اس سے تمام انس و جن پر حاکم مقرر کر دیتا ہے۔ آپ کثیر الاولاد تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے معمولات میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آتا۔ آپ کی اولاد مبارک سے 2 بزرگ صاحبزادے حضرت صالح بن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی اور سیدنا عبد الجبار بن شیخ عبد القادر کے مزارات مبارکہ بھی آپ کے مزار شریف کے احاطے میں موجود ہیں۔ آپ کے مزار کے مقابل میں شیخ محمد الفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے، اور یہی وہ بزرگ ہے جو ڈاکوؤں کے سردار بنے اور آپ کی سچائی کی وجہ سے توبہ کر کے اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہوا۔ حضرت سیدنا بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور اپنی زندگی کو آپ کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر اپنی رحمتیں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر اس کا چھیٹا اور ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ ان کے صدقے میں دنیا و آخرت میں ان بزرگوں کا ہمیں قرب نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کے روضہ مبارک کے قریب ہی گلیوں میں حضرت معروف بزرگ شیخ سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت خمرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الدرویش ابو الخمرہ الرفاعی سلسلے کے بزرگ جن کے مزار مقدس پانی کے درمیان میں پانی میں موجود ہیں۔ آپ کی تربت مبارک پانی میں ڈوبی ہوئی لگ بھگ، اور اس کی وجہ سے شہرت کچھ یوں مشہور ہیں کہ یہ بزرگ حضرت خمرہ بہت جلالی تھے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص اس مزار پر انوار پر تھوڑی سی غلطی بھی کرتا اس کو فوراً سزا ملتی۔ لوگوں نے آ کر حضرت سرکار غوثیت ماب میں درخواست پیش کی،
آپ نے ارشاد فرمایا اس مزار پاک کو پانی سے بھر دو، آپ کا جلال جاتا رہے گا جو واقع وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور آج بھی یہ تربت مبارک پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ دوران بیان قصدن سے من غلطی خامی لغزش ہو، اللہ مجھے اپنے فضل سے کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔